بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خالق کائنات مالک کائنات کے لیے ہیں، جس نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ آج جو تفسیر پر بحث کریں گے جن آیات پر، وہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی طرف جانے سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ سورہ بقرہ کو بقرہ اس لیے کہتے ہیں، بقرہ کا معنی ہے گائے، اور اس سورت کے اندر تقریباً 8ویں رکوع میں جو ہے ایک گائے کا ذکر ہے، ایک گائے کا واقعہ ہے۔ یہ نہیں کہ گائے کے مسائل ہیں، بلکہ اس کا ذکر ہے، یعنی ایسی صورت ہے جس میں گائے کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک واقعہ ہے جس کا آگے جا کے بیان بھی آئے گا، تو اس نسبت سے، اس وجہ سے اس کا نام سورہ بقرہ ہے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے، ویسے تو پورا قرآن جو ہے وہ اپنی اس کی فضیلت ہے، اپنی ایک پڑھنے سے رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس طرح رحمتیں اترتی ہیں جس طرح موسلا دھار بارش ہے، لیکن ہر صورت کے اپنے اپنے خواص بھی ہیں، خصوصیات بھی ہیں۔ تو سورہ بقرہ کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے علی شان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگتا ہے۔ جس گھر میں اب شیاطین کا بسیرا ہو، جنات ہوں، سرکش جنات ہوں، اس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ مفسرین فرماتے ہیں جس گھر میں ایک ہفتہ میں 2 دفعہ سورہ بقرہ پڑھی جائے، اس گھر سے شیاطین اور جنات جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ رحمت کا سبب ہے، اور جو اس کو چھوڑے اس کے لیے حسرت ہے۔ ٹھیک، اور اس کے اور بھی بہت سارے فضائل و مناقب ہیں، یہ ایک الگ خصوصیت تھی جس کا ذکر کیا۔ اور یہ سورت جو ہے یہ مدنی سورت ہے، اور اس سورت کے جو ہیں اگر خلاصہ کو دیکھا جائے تو اس کے 2 پہلو ہیں، 2 حصے کیے جا سکتے ہیں۔ ایک حصہ جو ہے وہ تقریباً 1 تا 18 رکوع پر مشتمل ہے۔ ایک پہلے رکوع سے 18ویں رکوع تک کا خلاصہ، مفہوم، لب لباب دیکھا جائے، وہ یہ بنتا ہے کہ اس کا جو مخاطب ہے، جس کو زیادہ خطاب کیا گیا ہے، وہ سابقہ امت یا بنی اسرائیل ہے، ان کو زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر آگے 19 تا 40 رکوع تک، یعنی سورہ بقرہ کے آخر تک جو ہے وہ اس امت کو خطاب کیا گیا ہے، اس امت کو مخاطب کیا گیا ہے، خصوصاً اس امت کی انفرادی اجتماعی زندگی پر، پہلو پر جو ہے وہ روشنی ڈالی گئی ہے، اور یہ مدنی صورت ہے۔ اور اس کی جو پہلی 20 آیات ہیں، پہلی 20 آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی 3 قسمیں کی ہیں۔ انسانیت کی 3 قسمیں کیا؟ پہلی قسم جو ہے وہ مومنین کی فرمائی، دوسری قسم منافقین کی، تیسری قسم کافروں کی۔ یہ 3 قسمیں پہلی 20 آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی فرمائی، مومنین، منافق، کافر، یہ 3 قسمیں پہلی آیات، جو 20 آیات ان 3 قسموں پر مشتمل ہیں۔ اور جو پہلی 5 آیات ہیں وہ مومنین کے بارے میں ہے، بلکہ پہلی جو آیت ہے جس کے اندر اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پہلے جو الف لام میم ہے اس کے بارے میں اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں جو اکثر صورتوں کے شروع میں ہے، حامیم، عین سین قاف، الف لام را، الف لام میم، اس طرح کے یہ حروف مقطعات ہیں۔ ایک تو یہ بات ان کا معنی بیان کرنے میں یا نہ کرنے میں مفسرین کے 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ کچھ
مفسرین نے اس کے معنی جو ہے وہ بیان کیے ہیں، کہا کہ اس کا کوئی معنی خاص ہے، لیکن جو جمہور مفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، صاحب روح المعانی نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو راز کی باتیں سکھائی ہیں، اور حضور کے وسیلہ جلیلہ سے، حضور کے صدقہ سے اس امت کے اولیاء کاملین جو ہیں وہ بھی ان کے رازوں سے باخبر ہیں۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ان کے راز بتائے ہیں۔ بہرحال یہ حروف مقطعات ہیں اور مفسرین ان کو متشابہات میں بھی شامل کیا ہے۔ عام لوگوں کے لیے اس کے معانی اور اس کی باریکیوں میں جانے کی ضرورت و اجازت نہیں۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے، یہ عالی شان کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں۔ اور فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب اس کے اندر کتاب فرمایا، اور کتاب سے مراد یہ قرآن ہے، کوئی عام کتاب نہیں۔ علامہ زمخشری نے کہا کہ اگر کائنات میں کتاب ہے، کتاب کامل وہ قرآن ہے۔ قرآن کے علاوہ جتنی کتب ہیں وہ سب ناقص ہیں۔ اب پوری دنیا میں روئے زمین پر اگر کامل کوئی کتاب ہے تو یہ قرآن ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ سب کتب جو ہیں وہ ناقص ہیں۔ اور ہر کتاب کے بارے میں مصنف کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی غلطی کی گنجائش ہے، لیکن چونکہ اس کتاب کو نازل فرمانے والا، ترتیب دینے والا جو ہے وہ خدا ہے، تو خدا کا یہ دعویٰ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے، ریب نہیں ہے، کوئی تردد نہیں۔ فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اس جگہ ھدی للناس بھی آ سکتا تھا کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس کا خصوصیت متقین کو اس لیے فرمایا کیونکہ ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت لینا چاہے، جو ہدایت لینا ہی نہ چاہے۔ اب انسان تو ہر کوئی ہے، یہود و نصارہ، کفار و مشرکین جو ہیں وہ بھی انسان ہیں، اب مستشرقین جو ہیں وہ بھی انسان ہیں۔ یہود و نصارہ نے جو اتنے قرآن کے اوپر ریسرچز کی ہیں، تحقیقات کی ہیں، یہ مرزائیوں نے قرآن کی بے شمار تفسیریں کی ہیں، قرآن کا ترجمہ کیا ہے۔ اب انسان تو وہ بھی ہیں، لیکن ان کے لیے ہدایت نہیں ہے، وہ گمراہ ہے اور کافر ہے، مرتد ہے، دین کے ساتھ ان کا تعلق نہیں، شریعت کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، قرآن کے ساتھ ان کا تعلق نہیں۔ اس لیے ھدی للمتقین فرمایا کہ ہدایت اسے ملے گی جو خدا سے ڈرے گا۔ اب متقین، تقوی جو ہے اس کی بھی بڑی وسیع جو ہے وہ تعریف ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے معیار کے مطابق، اپنے اپنے تقوی کے مطابق، اپنے اپنے علم کے رتبہ کے مطابق جو ہے اس کی تعریف کی ہے، تفسیر کی ہے۔ تو جامع معنی یہ ہے کہ بندہ ہر اس کام سے رک جائے جس کا اللہ نے منع کیا ہے، جس کام سے خدا نے منع کیا بندہ رک جائے، اور جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے بندہ وہ کام کر جائے، یہ تقوی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ابو ہریرہ تقوی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ، کبھی ایسے راستے سے گزرے ہو جس کی دونوں طرف جو ہے وہ کانٹے دھار جھاڑیاں ہو؟ تو سائل نے کہا ہاں گزرا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول نے فرمایا کہ بتاؤ کیسے گزرے ہو؟ تو سائل نے کہا کہ میں نے اپنے پہلوں کو، اپنے کپڑوں کو جو ہے وہ بڑا سمیٹ کر گزرا ہوں تاکہ کپڑا کوئی کانٹوں کے ساتھ، جھاڑی کے ساتھ اٹک کر پھٹ نہ جائے اور زخم وغیرہ جسم کو نہ آئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ تقوی بھی یہی ہے، تقوی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اب دنیا کی ہر طرح کی نجاست سے، ہر طرح کے گناہ سے بچ بچا کر اپنے ایمان کو سلامت اللہ کی بارگاہ میں لے جانا، یہ تقوی ہے۔
یہ سب سے اعلیٰ معیار ہے کہ جہاں سے خدا نے منع کیا بندہ رک جائے، اور جہاں سے جس چیز کا اللہ نے حکم دیا بندہ وہ کام کرے۔ یہ پہلی آیت جو ہے اس کے اندر فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ومما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، روزی دی ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اس جگہ اس آیت میں اور اس سے آگے مفلحون تک جو ہے وہ مومنین کی، ایمان والوں کی نشانیاں ہیں، اور اس کے اندر ایمان والوں کی 5 نشانیاں بیان کی گئی۔ وہ 5 نشانیاں کیا ہیں؟ پہلی نشانی تو یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ پہلی نشانی ان کی یہ ہے، ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ دوسری نشانی ان کی یہ ہے اقامت صلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری نشانی یہ ہے ادائے زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ آسمانی کتب پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک۔ اور 5ویں نشانی یہ ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ 5 نشانیاں ایمان والوں کی بیان فرما کر آگے خدا نے فرمایا کہ ہم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ پہلی نشانی وہ ایمان بالغیب۔ غیب اب کسے کہتے ہیں؟ غیب جو ہے وہ مشاہدہ کی ضد ہے، جو چیز بندے کی عقل، فہم، سوچ، فکر میں نہ آئے اور سامنے اس بندہ اس کا مشاہدہ نہ کر سکے، مخصوص مبصر نہ ہو، وہ چیز جو ہے غیب ہے۔ اب غیب کیا ہے؟ ہم نے نہ خدا کو دیکھا، ہم نے نہ فرشتوں کو دیکھا، نہ آخرت کو، نہ جنت کو، نہ دوزخ کو، نہ پل صراط کو، نہ میزان کو، نہ تقدیر کو، نہ لوح کو، نہ قلم کو، لیکن پھر بھی ہم ان سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا یقین ہے، وہ اس لیے کہ مصطفیٰ کی زبان سے نکلا خدا ہے تو ایمان لے آئے، حضور کی زبان سے اللہ نے جو نازل فرمایا۔ تو ایمان ہے بھی یہ، ایمان کہتے بھی اسے ہی ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ اس کو زبان سے اقرار کرے، دل سے تصدیق کرے، یہ ایمان ہے۔ اب حضور نے جس چیز کا حکم دیا اس کو مان لیا کہ ایسا ہی ہے، اور جس چیز سے منع کیا اس سے رک گئے، مان لیا کہ ایسا ہی ہے، یہ ایمان ہے۔ اور غیب جو ہے وہ مشاہدہ کی ضد ہے۔ آگے یہ پہلی نشانی ہے ایمان والوں کی، مومنین کی، کامیاب لوگوں کی۔ وہ کیا فرمایا کہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ قرآن میں جس جگہ بھی نماز کا ذکر ہے، ادا کا ذکر نہیں بلکہ اقامت کا ذکر ہے، مداومت، ہمیشگی کا ذکر ہے، کہ وہ نماز کو ہمیشہ تمام ارکان کے ساتھ، شرائط و قوانین و فرائض کے ساتھ جو ہے وہ نماز کو پڑھتے ہیں، ہمیشگی فرماتے ہیں، مواظبت رکھتے ہیں اس میں۔ آگے فرمایا مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اس جگہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے زکوٰۃ بھی مراد ہے، یعنی وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ 3 نشانیاں ہوگی، ایک ایمان بالغیب، دوسرا اقامت صلاۃ، تیسرا جو ہے وہ ادائے زکوٰۃ۔ آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو آپ پر نازل کیا یعنی قرآن، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی تورات، انجیل، زبور اور جتنے بھی آسمانی صحیفے ہیں ان سب پر ایمان رکھنا۔ اب اس جگہ ایک سوال ہے کہ اب جو موجودہ تورات، انجیل، زبور یا بائبل کے نام سے، اس میں تو تحریفات ہیں، اور ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے وہ تورات کی تلاوت کر رہے تھے، اس کا مطالعہ فرما رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔
حضور نے جب ان کو دیکھا تو حضور کا چہرہ مبارک غضبناک ذرا جلال میں آ گیا، سرخ ہو گیا۔ تو ایک ساتھ بیٹھے صحابی نے حضرت عمر کو فرمایا کہ حضور کے چہرہ کی طرف دیکھیں۔ انہوں نے حضور کے چہرہ کی طرف دیکھا تو رات کو بند کیا، اور حضور نے فرمایا کہ اے عمر، اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو میرا کلمہ پڑھتے، میرے احکامات، میرے لائے ہوئے احکامات پر چلتے۔ ٹھیک، اب تورات کے یا زبور کے یا انجیل کا کیا حکم ہے؟ تو ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے اپنے انبیاء پر، اپنے رسولوں پر وحی بھیجی تھی، جو تورات خدا نے نازل کی تھی، جو انجیل خدا نے نازل کی تھی، جو اس کے اندر خدا کا کلام تھا، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ موجودہ جو تورات انجیل زبور ہے اس پر ایمان نہیں۔ ہاں جی، جو اگر اس میں بھی خدا کا وہ کلام جو ہے، ساری تحریف تو نہیں ہوئی، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن جو کلام کسی انسان نے، پادری نے یا ان کے بڑوں نے اس میں تحریفات کر دی، اس پر ہمارا ایمان نہیں۔ جو آسمانی کتابوں پر ایمان رکھے اور انبیاء اور رسول کے لائے ہوئے کلام پر ایمان رکھے۔ ایک یہ نشانی ہے ایمان والوں کی کہ وہ کتاب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آسمانی کتب جو پہلی جتنی بھی ہیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ پانچویں نشانی یہ اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ اور آخرت پر کامل یقین آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ بندہ مومن کو دنیا کے لیے، دنیا جو ہے یہ ایک عارضی اور مسافر خانہ اس کو سمجھ کر بندہ چلے تو آخرت کے اوپر نظر ہو، آخرت مطلوب ہو، آخرت کے انعامات کا طالب ہو، یہ مومن کی نشانی ہے۔ اور جو دنیا اور دنیا ما فیہا کا طالب ہو، دنیا کی ایسی چیزوں میں گم ہو جائے، جو ہوس، لالچ، ہرس کا پجاری ہو، اس کے اندر یہ نشانی کی کمی۔ جس کو آخرت مد نظر ہوگی وہ خدا رسول کی معرفت چاہے گا۔ جب یہ نشانیاں پائی جائیں گی تو آگے اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ جو ہے وہ کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ اب فلاح جو ہے یہ بھی بڑا وسیع معنی رکھتا ہے، بہت وسعت ہے اس کے اندر، کہ ایک تو یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے اور ان کے اندر کوئی بدی نہیں ہو سکتی۔ جو ان چیزوں پر ایمان لے آئے، جس کے اندر یہ نشانیاں پائی جائیں، وہ کبھی دوزخ میں نہیں جا سکتا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے، اللہ رسول کے ہاں اسی کی عزت ہوگی۔